کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف سانس نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک سوال بھی آتا ہے۔ یہ سوال لفظوں میں نہیں ہوتا، یہ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی کی صورت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس بے چینی کو شور میں دبا دیتے ہیں، کچھ مصروفیت میں اور کچھ کامیابیوں میں۔ مگر یہ کہانی اس شخص کی ہے جس نے اس بے چینی سے بھاگنے کے بجائے اس کا پیچھا کیا۔ اس کا نام لوگ مختلف رکھتے تھے، کوئی اسے درویش کہتا، کوئی پاگل اور کوئی بس خاموش آدمی۔ مگر وہ خود اپنے آپ کو صرف ایک مسافر سمجھتا تھا، ایسا مسافر جو کسی جگہ نہیں بلکہ اپنے اندر سفر کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شہر میں رہتا تھا جہاں وقت بہت تیز تھا۔ لوگ بات کرتے ہوئے بھی گھڑی دیکھتے تھے، دعا مانگتے ہوئے بھی جلدی میں ہوتے تھے اور جیتے ہوئے بھی جیسے مرنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اس شہر میں ہر چیز دستیاب تھی سوائے سکون کے۔ بازار بھرے تھے مگر دل خالی تھے، مساجد آباد تھیں مگر دل ویران تھے۔ اس شخص نے کئی برس اسی شہر میں گزارے، لوگوں کو دیکھا، خود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان اصل میں بھوکا نہیں ہوتا، وہ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ یہ بھول کب شروع ہوئی، شاید اس دن جب اس نے پہلی بار اپنے دل کی آواز کو دبایا تھا، شاید اس دن جب اس نے وہ سب کچھ مانگنا شروع کر دیا تھا جو دوسروں کے پاس تھا، شاید اس دن جب اس نے خود کو ثابت کرنے کی دوڑ میں خود کو ہی کھو دیا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اسے اپنا چہرہ تو دکھائی دیا مگر اپنی آنکھوں میں کوئی گھر نظر نہ آیا۔ وہیں سے اس کے اندر ایک سوال نے جنم لیا، اگر میں سب کچھ ہوں جو میں دکھائی دیتا ہوں تو پھر اندر یہ خالی پن کیوں ہے؟ اسی سوال نے اسے ایک رات شہر سے باہر نکال دیا۔ نہ کوئی نقشہ، نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی منزل، بس چل پڑا۔ رات گہری تھی، آسمان صاف تھا، ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی خاموشی سے بات کرنا چاہتا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے، بس اس کے لیے سننا آنا چاہیے۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ شہر کی روشنی پیچھے رہ گئی اور اندھیرا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مگر یہ اندھیرا خوفناک نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے کسی نے آنکھیں بند کر کے دل کھول دیا ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران کنویں کے پاس رکا۔ کنواں پرانا تھا، دیواریں ٹوٹی ہوئی مگر پانی ابھی بھی موجود تھا۔ اس نے جھک کر اندر جھانکا تو اپنا عکس دیکھا، مگر یہ عکس عام نہیں تھا، یہ تھکا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا اور سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان پانی میں اپنا چہرہ نہیں دیکھتا، وہ اپنی حالت دیکھتا ہے۔ کنویں کے پاس بیٹھ کر اس نے پہلی بار خود سے بات کی، نہ کسی خدا سے، نہ کسی انسان سے، بلکہ اس خود سے جسے وہ برسوں نظر انداز کرتا آیا تھا۔ وقت کا اسے اندازہ نہیں رہا، شاید گھنٹے گزرے، شاید رات، بس اتنا معلوم تھا کہ دل ہلکا ہونے لگا ہے۔ اسی لمحے اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ ایک بوڑھا شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر عمر کے نقش تھے مگر آنکھوں میں عجیب سی تازگی تھی۔ اس نے بغیر پوچھے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، کنویں میں جھانکنے سے پہلے دل میں جھانکنا سیکھ لو، ورنہ پانی بھی سچ نہیں دکھاتا۔ وہ چونکا مگر حیران نہیں ہوا، جیسے وہ اس ملاقات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، کیا اب جانتے ہیں میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کبھی وہ نہیں ڈھونڈتا جو اسے نہیں معلوم، وہ ہمیشہ وہی ڈھونڈتا ہے جو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں ایسے اترے جیسے برسوں پرانا دروازہ آہستہ سے کھل گیا ہو۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ بھول جانا انسان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی آزمائش ہے۔ اگر انسان ہر چیز یاد رکھتا تو وہ اختیار کھو دیتا۔ بھول انسان کو انتخاب کا موقع دیتی ہے، وہ چاہے تو واپس آ جائے، چاہے تو بھٹکتا رہے۔ مگر اصل فرق وہاں پڑتا ہے جہاں انسان کو یاد دہانی ملتی ہے اور وہ پھر بھی آنکھ بند کر لیتا ہے۔ یہی غفلت ہے۔ اگلے کئی دن وہ اس بوڑھے کے ساتھ رہا۔ کوئی درس نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی واز نہیں، بس مشاہدہ۔ کبھی پرندوں کو دیکھتے، کبھی خاموشی کو سنتے، کبھی اپنے اندر اٹھنے والے خیالات کو بغیر روکے گزرنے دیتے۔ بوڑھا کہتا تھا، جو خیال تمہیں بے چین کرے وہ تم نہیں ہو، جو خیال تمہیں نرم کر دے وہ تمہارے قریب ہے۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ زندگی بھر خیالات کو اپنا سمجھتا رہا، حالانکہ وہ تو بس مہمان تھے۔ ایک دن اس نے بوڑھے سے پوچھا، اگر سب کچھ اندر ہے تو ہم باہر کیوں بھٹکتے ہیں؟ بوڑھے نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، کیونکہ باہر شور ہے اور شور میں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔
اندر خاموشی ہے اور خاموشی میں انسان خود سے ملتا ہے، مگر خاموشی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے لوگ شور کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سن کر اسے یاد آیا کہ وہ کتنی بار خاموشی سے بھاگا تھا، کتنی بار دل کی بات سننے کے بجائے مصروفیت اوڑھ لی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر ایک تبدیلی آنے لگی، وہ کم بولنے لگا، زیادہ محسوس کرنے لگا۔ پہلے وہ سوال ڈھونڈتا تھا، اب جواب خود چل کر آنے لگے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کو بھولنا اصل میں خود کو بھولنا ہے، اور خود کو یاد کرنا اللہ کی طرف واپسی ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں تھا، یہ ایک کیفیت تھی جو لفظوں سے باہر تھی۔ ایک صبح بوڑھا اچانک غائب ہو گیا، نہ کوئی الوداع نہ کوئی نشان۔ وہ پہلے گھبرا گیا، پھر مسکرایا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ ملاقاتیں مستقل نہیں ہوتیں، وہ بس راستہ دکھانے آتی ہے۔ اس نے دوبارہ سفر شروع کیا، مگر اب یہ سفر باہر کا نہیں تھا۔ شہر میں واپس آ کر بھی وہ مسافر ہی رہا۔ وہ لوگوں کے بیچ رہا مگر بھیڑ کا حصہ نہیں بنا۔ وہ بولتا تھا مگر شور نہیں کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا مگر جج نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے، تم نے کیا پایا؟ وہ مسکرا کر کہتا، میں نے یاد کرنا سیکھ لیا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل علم نئی بات جاننا نہیں، پرانی حقیقت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اصل عبادت صرف جھکنا نہیں، جاگنا ہے۔ اصل قرب کسی جگہ پہنچنا نہیں، کسی حالت میں ٹھہرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص اب بھی کہیں موجود ہے، شاید کسی گلی میں، شاید کسی خاموش دل میں۔ وہ کوئی کرامت نہیں دکھاتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بس جہاں بھولا ہوا دل ملتا ہے وہاں آہستہ سے یاد دلا دیتا ہے۔ کیونکہ صوفی وہ نہیں جو سب کو بدل دے، صوفی وہ ہے جو انسان کو اس کا اپنا آپ واپس لوٹا دے۔ اور شاید یہ کہانی اسی لیے تم تک پہنچی ہے، کیونکہ تم بھی کہیں نہ کہیں کچھ بھول چکے ہو اور اب یاد کرنے کے قریب ہو۔